اسلامی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی جو ایک ہی وقت میں ایک نڈر جنگجو بھی تھے اور علم کا سمندر بھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ایک ہی شخص بے وقت میدان جنگ کا شیر بھی ہو اور علم و حکمت کا استاد بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے آج اسی دلچسپ پہلو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم ان کہانیوں پر نظر ڈالیں گے جنہوں نے حضرت علی کی شخصیت کو وہ مقام دیا اور انہیں تاریخ کے سب سے قابل احترام رہنماؤں میں سے ایک بنا دیا۔ تو چلیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کے اس پہلو کی جس کی وجہ سے انہیں باب علم یعنی علم کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ ان کا خود یہ کہنا تھا کہ مجھ سے سوال کرو تاکہ تمہیں ہر معاملے میں رہنمائی ملے۔ ذرا سوچئے، یہ صرف ان کے علم کی گہرائی نہیں دکھاتا بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کتنے بیتاب تھے۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ مشہور واقعہ ہے جب شام سے ایک مسافر آیا اور اس نے آ کر سوالوں کی ایک بوچھار کر دی۔ اس نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے خدا نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ فوراً جواب آیا، نور۔ پھر سوال ہوا، آسمان کس چیز سے بنے ہیں؟ جواب ملا، پانی کے بخارات سے، اور زمین پانی کی جھاگ سے۔ یہ بتائیں کہ مکہ کو ام القری یعنی شہروں کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ جواب آیا، کیونکہ زمین وہیں سے پھیلائی گئی۔ اور آخری سوال، ابلیس کا آسمان میں اصل نام کیا تھا؟ حارس۔ اب دیکھیں، ہر سوال کا جواب پلک جھپکتے میں اور بالکل درست۔ اچھا، ان کی حکمت کا ایک اور بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ ایک بار 10 لوگ آئے اور سب نے ایک ہی سوال پوچھا، علم بہتر ہے یا دولت؟ اب دیکھیں، حضرت علی نے ہر ایک کو ایک بالکل الگ اور گہرا جواب دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ علم تو نبیوں کی میراث ہے جبکہ دولت وہ تو فرعون کی میراث ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے لیکن دولت کی حفاظت تو تمہیں خود کرنی پڑتی ہے، اور سب سے خوبصورت بات، علم بانٹنے سے بڑھتا ہے جبکہ دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے۔ یہ جوابات ہے نا، ان کی غیر معمولی ذہانت اور بصیرت کا کھلا ثبوت۔ لیکن بات صرف علم کی نہیں تھی، ان کی شخصیت کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا، اور وہ تھا میدان جنگ میں ان کی بہادری کا۔ ایک ایسی بہادری جس کی وجہ سے انہیں شیر خدا کا لقب ملا۔ اسلام کی شروع کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر بڑی جنگ میں حضرت علی کا کردار آپ کو مرکزی نظر آئے گا۔ جنگ بدر میں انہوں نے دشمن کے سب سے طاقتور پہلوان ولید کو ہرایا۔ جنگ احد میں جب حالات بہت نازک تھے اور علم بردار شہید ہو گئے تو انہوں نے آگے بڑھ کر پرچم سنبھالا۔ جنگ خندق میں دشمن کا جو سب سے بڑا سورما تھا اسے ایسی شکست دی کہ باقیوں کے حوصلے ہی ٹوٹ گئے۔ اور پھر جنگ خیبر، جہاں انہوں نے وہ قلعہ فتح کیا جسے کوئی فتح نہیں کر پا رہا تھا۔ خیبر کی جنگ تو ویسے بھی بہت مشہور ہے۔ اس کی فیصلہ کن لڑائی سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا اعلان فرمایا جس سے سب کے دلوں میں بے چینی اور اشتیاق بڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا، کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور فتح اسی کے ہاتھوں لکھی ہے۔ تو اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی کو دیا گیا، اور جنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک یاد کیا جاتا ہے۔ جب لڑائی کی شدت میں ان کی ڈھال ہاتھ سے گر گئی تو انہوں نے، آپ یقین کریں، قلعے کا ایک بھاری بھرکم دروازہ اس کے قبضوں سے اکھاڑ دیا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ ان کی طاقت اور عزم کی وہ داستان ہے جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ تو طاقت صرف بازوؤں کی نہیں تھی، اصل طاقت تو ان کے ذہن کی تھی، اور جب معاملہ انصاف کا ہوتا تھا نا تو ان کی ذہانت کسی تیز تلوار سے کم نہیں تھی۔ اس کی سب سے مشہور مثال وہ 17 اونٹوں والی پہیلی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک مسئلہ ہے، 17 اونٹ ہیں اور انہیں 3 وارثوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ایک کو آدھا حصہ ملنا ہے، دوسرے کو 1/3 اور تیسرے کو 9واں حصہ۔ شرط یہ ہے کہ کسی اونٹ کو ذبح بھی نہیں کرنا۔ اب بتائیے یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایک ایسی گتھی تھی جسے کوئی سلجھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو حضرت علی نے جو حل نکالا وہ کمال کا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنا ایک اونٹ لا کر ان 17 میں شامل کر دیا، ہو گئے 18۔ اب تقسیم بالکل آسان ہو گئی۔ پہلے وارث کو 18 کا آدھا یعنی 9 اونٹ مل گئے، دوسرے کو 1/3 یعنی 6 اونٹ مل گئے، اور تیسرے وارث کو 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ مل گئے۔ اب ذرا ان کو جمع کریں، 9، 6 اور 2، یہ بنتے ہیں 17، اور وہ جو 1 اونٹ بچا
وہ حضرت علی کا اپنا تھا جو انہوں نے واپس لے لیا۔ کیسا زبردست و ذہین حل تھا جس سے سب خوش ہو گئے اور مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ان کے فیصلوں کی حکمت کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر ابن الخطاب، جو خود اپنی سمجھ بوجھ کے لیے جانے جاتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ اس بات کا کھلا اعتراف تھا کہ حضرت علی کا مشورہ کتنا قیمتی تھا۔ اچھا، علم، بہادری اور انصاف کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کا ایک گہرا روحانی پہلو بھی تھا، اور یہ ہمیں ان واقعات سے پتہ چلتا ہے جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ مثلاً ایک بار سفر میں لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا تو آپ نے ایک جگہ اشارہ کیا، وہاں سے ایک چٹان ہٹائی گئی تو نیچے سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر خیبر کے موقع پر نبی اکرم نے دعا فرمائی کہ علی کو گرمی اور سردی نہ لگے، اور حضرت علی خود بتاتے تھے کہ اس دن کے بعد انہیں کبھی موسم کی سختی محسوس نہیں ہوئی۔ اور سب سے بڑی گواہی، اس چشمے کے قریب ایک عیسائی راہب رہتا تھا۔ جب اس نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس چشمے کو صرف کوئی نبی یا اس کا خاص ساتھی ہی دوبارہ ظاہر کر سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک عالم، ایک جنگجو، ایک منصف اور ایک روحانی رہنما، یہ سارے پہلو مل کر حضرت علی کی وہ شخصیت بناتے ہیں، ایک ایسی لازوال میراث جو آج بھی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اگر آپ ان کی علمی خدمات کا اندازہ لگانا چاہیں تو صرف یہ ایک عدد ہی کافی ہے، 586، 586۔ یہ ان احادیث کی تعداد ہے جو حضرت علی نے براہ راست نبی اکرم سے روایت کیں۔ یہ اسلامی علم کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو آخر میں حضرت علی کی زندگی ہمارے سامنے ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، کسی بھی عظیم لیڈر کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ وہ جنگیں جو وہ جیتتا ہے یا وہ حکمت جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟ شاید ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ حقیقی عظمت تلوار اور قلم دونوں کو ایک ساتھ صحیح جگہ پر استعمال کرنے کا نام ہے۔